دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علمی حلقے ہیں ان کے لیے اس چیز کا جاننا بے انتہا ضروری ہے. تھوڑا تفصیل طلب ہے، لیکن اگر اس موقع پر وہ ریکارڈ پہ نہیں آئی تو شاید پھر کبھی نہ آئے. آپ میں سے بہت بڑی تعداد اس چیز سے واقف ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں 1980 کے بعد 1982-83 میں ایک بڑی تقسیم ہوئی تھی اور آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، اور اس اختلافات کے نتیجے میں ایک اور مدرسہ وجود میں آیا اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی، جس کو ہم آج دارالعلوم وقف دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. دارالعلوم وقف دیوبند کے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے ان میں سر فہرست حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ جو میرے پڑنانا تھے، اور حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمہ اللہ جو میرے پڑنانا کے داماد تھے، یعنی میری والدہ کے پھوپھا تھے. یہ حضرات سر فہرست تھے اس ادارے کو. وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے نکلے اور پھر وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا دیوبند کی جامع مسجد میں. یہ وہ دور تھا کہ اس اختلاف کی وجہ سے خاندان تقسیم ہو گئے تھے اور آپس میں بے انتہا ٹینشن تھی، اور یہ ٹینشن کئی سال چلی، یعنی اگلے 20 سال چلی. اور ٹینشن کا عالم یہ تھا کہ مثلا دارالعلوم دیوبند کے اندر چار دیواری میں اگر کوئی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ادھر کے لوگ عام طور سے اس نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے کہ بھائی اندر کس منہ سے جائیں، وہاں سے تو نکل گئے. ادھر کے لوگ ادھر نہیں آتے تھے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جاتے تھے. شادی اگر کسی کی ہو رہی ہے اور ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں ادھر کے لوگ ہیں تو ادھر کے لوگ نہیں جائیں گے، یا اس کا الٹا. یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو اس قدر ٹینشن شہر میں تھی، اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بھائی اگر یہ آدمی ہمارا رشتہ دار ہے اور اس جگہ جا کر پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے. اس طریقے سے 20 سال کے قریب ماحول رہا ہے شہر دیوبند کا اس تقسیم کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی تاریک واقعہ ہے دیوبند کی تاریخ کا. پھر ہوا یہ کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں غالباً 2002 یا 3 کی، اس وقت کی بات ہے. جمعیت علماء ہند نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے تعاون سے ایک کانفرنس منعقد کی دہلی میں، اور وہ کانفرنس تھی رد غیر مقلدیت پر. تو یہ کانفرنس کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی. اس زمانے میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ بھی حیات تھے، اور انہی کی دراصل ایما پر اور سرپرستی میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی. دارالعلوم دیوبند کا مکمل تعاون تھا، اس کے اساتذہ اور طلبہ باقاعدہ کئی ہفتوں سے دہلی کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور جمعہ کے بیانات میں پبلک میں اویئرنیس اس کانفرنس کے تعلق سے کرتے تھے. والد صاحب کا اس زمانے میں ایک میگزین نکلتا تھا منتھلی، اور وہ بہت مشہور تھا، لوگ اس کا انتظار کرتے تھے پورے مہینے. اس میگزین کا نام تھا ترجمان دیوبند. انہوں نے اپنے اس میگزین میں ایک اداریہ لکھا، اور اس اداریے میں انہوں نے خطاب کیا دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اس وقت کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سید اسد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے رحمہ اللہ. ان دونوں کو خطاب کر کے وہ اداریہ لکھا گیا، اور اس میں ان سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ اگر رد غیر مقلدیت پر ایک کانفرنس کر رہے ہیں تو اب یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام دیوبندی مکتب فکر کے تحت جو ادارے ہیں یہ ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفد دارالعلوم دیوبند کو اس میں دعوت نہیں دی گئی؟ وہ بھی علماء دیوبند میں شامل ہیں تو ان کو بھی آپ دعوت دیں. تو یہ اداریہ جب چھپا تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب کا والد صاحب کے پاس فون آیا، اور ان کو انہوں نے بلایا اپنے کمرے پر، جو دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند کا جہاں پر ہے اس کے برابر میں محتمم صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے. تو وہاں پر بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ہمیں بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ادھر سے لوگ آئیں، اور اگر آپ بلا سکتے ہوں تو ہم اس تعلق سے کوشش کریں.
حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہوگا، اور دعوت نامے، 2 دعوت نامے انہوں نے والد صاحب کو دیے اور کہا کہ آپ یہ وفد دارالعلوم کی جو قیادت ہے اس کو جا کر دے دیں۔ تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کے پاس والد صاحب وہ دعوت نامہ لے کر پہنچے اور ان کو پیش کیا۔ حضرت مولانا بڑے ہی وسیع الظرف شخصیت تھی حضرت مولانا کی، حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی، بہت ہی وسیع الظرف۔ تو انہوں نے اس دعوت نامے کو قبول کیا اور کہا کہ بھئی بڑی خوشی ہوئی، ادھر سے دعوت آئی ہے، ہم کسی کو وفد دارالعلوم کی طرف سے بھیجیں گے۔ وہ خود انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن وفد دارالعلوم سے ایک استاد نے اس کانفرنس میں دلی میں جا کر شرکت کی۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو والد صاحب نے ایک اگلے مہینے دوسرا اداریہ لکھا، اور اس کا عنوان مجھے آج بھی یاد ہے کہ برف پگھل رہی ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ دونوں جو ایک ہی جماعت اور طبقے کے جو 2 گروپ ہو گئے ہیں، اس گروپ بندی ختم ہونی چاہیے، تو برف پگھل رہی ہے۔ وہ سارے ادارے ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو اس میں انہوں نے اس چیز کی یہ جو اپنی اس کوڑھن کا اظہار کیا کہ شہر دیوبند میں ہی علماء میں آپس میں اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ 20 سال سے ہم اس تقسیم کا اثر دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے یہاں آنے جانا ہونا چاہیے۔ اور اس زمانے میں کچھ مقدمے بازی بھی چل رہی تھی، وہ مقدمے بازیاں ختم ہونی چاہیے، یہ انہوں نے اس تحریر میں لکھا۔ تو ہوا یہ کہ اس تحریر کا جواب بھی دونوں ہی طرف سے بڑا پازیٹیو آیا، ذاتی طور پر فون کر کے کہ بھائی بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اور ہم تو خود چاہتے ہیں ایسا ہو ایسا ہو۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ انہی چند مہینوں کے بعد کی بات ہے، مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بیمار ہوئے اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے۔ حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کو جب دیوبند میں پتا چلا کہ حضرت دیوبند مدینہ میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو انہوں نے دیوبند سے فون کیا۔ اب چونکہ برف پگھل رہی تھی، پہلے روابط نہیں تھے، تو انہوں نے دیوبند سے فون کیا ان کے حال چال کے لیے۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب سے بات ہوئی، اور اس پیغام کو کہ حضرت مولانا سالم صاحب نے اپروچ کیا ہے، بہت ہی پازیٹیو حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے لیا کہ بھائی ان کی طرف سے صحت کے لیے فون کیا گیا ہے پوچھنے کے لیے۔ تو خیر یہ بات ہو گئی، اور اس طریقے سے تعلقات کے اندر استواری آئی، اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، یہاں تک کہ آپس میں پھر وہ میٹنگیں ہوئیں کہ بھائی اب اپنے معاملات کو ہم ختم کریں، تمام مقدمے ختم کریں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا۔ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع ہوا، اور ایک پازیٹیو جیسچر کے طور پر حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ نے اپنے پوتے برادر گرامی مولانا شکیب قاسمی کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کرایا۔ یہ میرے جونیئر ہیں، میں اس وقت فارغ ہو چکا تھا جب وہ دارالعلوم دیوبند میں آئے، غالباً وہ 5th یا 6th ایئر میں دارالعلوم میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا کہ بھئی اب باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہے، تو اب ہمارے گھر کا فرد آپ کے یہاں پڑھے گا، اور اس طریقے سے تعلقات نارملائز ہوئے، یہاں تک کہ پھر دارالعلوم دیوبند میں جب جلسے ہوتے تھے تو اس وقت حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کو بلایا جانے لگا۔ میں خود ایک جلسے میں موجود تھا کہ جس میں حضرت کی دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریر ہوئی، تو کہاں تو ایسا تھا کہ ایک ادارے اس در و دیوار کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اور کہاں یہ کہ ان کوششوں کی وجہ سے جو بیک سٹیج چلی ہیں اور اس کا کچھ اظہار ترجمان دیوبند کے اداریوں کے ذریعے ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو ملا دیا اور وہ اختلافات ختم ہو گئے، اور آج ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا اس طریقے سے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تاریخ کا سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اہم باب ہے، اور اس میں والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بنیادی کردار ہے، اور وہ تمام تحریریں میرے پاس محفوظ ہیں دیوبند میں، اور میں شاید اگر موقع لگا تو ان تحریروں کو دوبارہ منظر عام پر لے کر آؤں گا، چونکہ 20-25 سال پہلے رسالوں میں کیا لکھا گیا تھا تو آج کی اس نسل کو یا موجودہ جو طبقہ ہے اس کو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن تاریخ کے اس واقعے کو سامنے لانا بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ موقع بھی آیا کہ حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ کا محتم دارالعلوم دیوبند کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ اختلافات ہوئے دارالعلوم دیوبند میں کہ اگلا محتمم کون ہوگا۔ وہ بھی ایک بہرحال کچھ مہینے کرب کے ہیں۔
ان کو ہم صرف نظر کرتے ہیں. والد صاحب کے پاس ایک مرتبہ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم کا فون آیا. یہ اسی دور کی بات ہے، غالباً یہ 2009 کی بات ہوگی شاید، یا 8-9 کی، اسی عرصے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک بہت اہم مقصد سے فون کر رہا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم کو، اس وقت وہ حیات تھے ظاہر ہے، کہ ان کو صدر محتمم بنا دیں. دارالعلوم دیوبند میں صدر محتمم کی جو پوزیشن ہے وہ عرصہ دراز سے خالی ہے. غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری صدر محتمم علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ تھے، اس کے بعد کوئی صدر محتمم نہیں بنا. والد صاحب نے مجھ سے خود، یہ ساری باتیں میرے سامنے ہو رہی ہیں، میں اس کا گواہ ہوں، تو والد صاحب نے مجھ سے خود بتایا کہ میں بہت خوش ہو گیا جب مولانا محمود صاحب کا فون آیا کہ یہ تو بہت زبردست ہو جائے گا. ابھی تک تو چلو بھائی آنا جانا تھا، اب تو باقاعدہ ادارے میں انوالومنٹ، اور شاید ایسا ہو کہ دونوں ادارے ایک ہو جائیں. تو والد صاحب نے حضرت مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم کو فون کیا کہ بھائی میں آپ آنا چاہتا ہوں. وہ بھی خوش ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک فطری چیز ہے. تو حضرت مولانا سالم صاحب کے پاس پہنچے یہ دونوں حضرات، اور کہا کہ اس طرح کا ایک فون آیا ہے اور یہ مدعا ہے ہمارے آنے کا، اور آپ اگر اس کو قبول فرما لیں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت مولانا سالم صاحب نے اس کو قبول نہیں فرمایا، جو بھی اس میں ان کی حکمت رہی ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اب ملنا جلنا ہے، اتنا کافی ہے، ہم ایک ہیں، ایک ہی مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی بہت ہے. اب دو ادارے الگ ہو چکے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے. تو جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں تو اس ادارے میں یا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، اور کہاں پھر یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ آنا جانا ہوا، مقدمات ختم ہو گئے، اور یہاں تک ہو گیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے میں ذمہ دارانہ عہدے کے اوپر آ جائیں. یہ دراصل یہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال مقدر میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کا بنیادی سبب بنایا، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ان کو ملتا رہے گا کہ وہ یہ کام اپنی زندگی میں بہت تقریباً آج سے 20 سال پہلے کر کے گئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک.